ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ جماعت کے ہی ہیں، اور وہ ہر ہفتے فرائیڈے سے جمعے کو یا جمعرات کو نا کچھ وہ ڈالتے ہیں فوٹوز اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ، تو کافی حدیثیں ہوتی ہیں اس پہ. تو اس بار یہ والی حدیث آئی، میں نے پہلی بار سنی ہے یہ والی حدیث. کیا یہ مطلب اوتھینٹک ہے یہ حدیث، یا میں نے تو کبھی نہیں سنی؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا، پلیز بتائیں گے اگر یہ صحیح ہے. یاسر صاحب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. یاسر صاحب دہلی سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے کسی دوست نے جو جماعت کے ہیں، اب نہ جانے وہ کس جماعت کے ہیں. اگر یاسر صاحب تو اہل حدیث ہیں، اگر وہ اہل حدیث جماعت سے ہی ہیں تب تو پھر یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک اہل حدیث غیر مصدقہ چیز اپنے اسٹیٹس پر ڈالتا ہے. لیکن اگر وہ تبلیغی جماعت کے ہیں تو تبلیغی جماعت کا اس اسٹیٹس کو ڈالنا یہ بنتا ہے، کیونکہ فضائل درود میں اس فضیلت کو نقل کیا گیا ہے. اور یاسر بھائی، جو آپ نے یہ اسٹیٹس بھیجا تھا نا، اس اسٹیٹس کو اگر آپ غور سے دیکھ لیتے نیچے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث کی کتاب سے نقل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ فضائل درود سے مولانا زکریا نے اس کو نقل کیا ہے. اور اس کی حقیقت کے سلسلے میں اگر میں سلفی علماء کے فتاوجات آپ کی خدمت میں پیش کروں تو بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یا ان کی جو رائے ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے وہ روایت یا جو اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے جس کے بارے میں یاسر صاحب جاننا چاہ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 80 سال کی عبادت کو اسے ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مجھ پر درود پڑھنے والے، یہ درود جو پڑھے گا اس پر پل صراط پر گزرنے کے وقت اس کو نور عطا کیا جائے گا. محدثین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن علماء دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پہ جو جواب لکھا ہے، دارالعلوم دیوبند سے بھی یہی پوچھا گیا تھا، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام، جمعے کے دن بعد نماز عصر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے درود شریف پڑھے گا، اسے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس کے بارے میں کیا روایت ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی نے فضائل درود شریف میں یہ درود شریف علامہ سخاوی کی القول البدیع سے نقل کیا ہے. میں نے القول البدیع دیکھی تو اس میں یہ درود شریف مع فضیلت ابن بشکول کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، یعنی کہ مولانا زکریا نے جس کتاب کے حوالے سے لکھا، پھر دارالعلوم دیوبند نے اس کتاب کی تلاش کری کہ یہ اس کی یہاں کوئی سند مل جائے، ابن بشکول غالباً کسی کا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابن بشکول کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے. اس کے بعد میں نے ابن بشکول کی القرب الی رب العالمین دیکھی تو اس میں مجھے یہ درود شریف نہیں ملا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مولانا زکریا نے جو دلیل لکھی تھی، دارالعلوم دیوبند نے جب اس کی تحقیق کری، وہاں تک پہنچے تو وہ روایت ہی وہاں اس کتاب میں موجود نہیں ہے. کسی بھی صاحب علم کی فضیلت پر ہم کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتے، لیکن دارالعلوم دیوبند نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فضائل درود میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ بلا سند نقل کر دی گئی ہیں. جیسے کہ فضائل درود ہی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب جاتے ہیں قبر رسول پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، 2 شعر پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک سے دست مبارک باہر نکلتا ہے. تو ذرا یہی واقعہ فضائل حج میں بھی نقل کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس طرح کی جتنی بھی روایات آپ نے سنی ہیں عصر کے بعد، اصل میں جمعے کے دن ہوتا کیا ہے کہ جمعہ آتے ہی سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے، درود پڑھیے، یہ درود پڑھیے، اور یہ عصر کے مغرب کے درمیان یہ پڑھیے، اور جمعے کے دن یہ عمل کیجیے. ان تمام اعمال کا ذکر اگر قرآن اور صحیح احادیث میں موجود ہے فبیہا، لیکن اگر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے تو میرے لیے اور آپ کے لیے حجت نہیں ہے.
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی اسٹیٹس پلیز 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 اس طرح کا کوئی بھی اسٹیٹس آپ کے پاس آئے جب تک کہ آپ کو صحیح حدیث کا حوالہ نہ مل جائے اسے شیئر نہ کریں، کیونکہ یہ جھوٹ کو آگے پرموٹ کرنا ہے، اور جھوٹے کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ بغیر تحقیق کے اسے اپنا اسٹیٹس بنا لیتا ہے، اسے اپنے ماتھے کی زینت جھومر بنا کر گھومتا ہے۔ ایسا کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جھوٹے کی نشانی ہے کہ بغیر کسی تصدیق کے آپ کسی بھی قول کو لے کر سنیں اور اسے دوسروں کو بیان کر دیں، ایسا نہ کیا کریں، تحقیق کر لیا کریں، اور تحقیق کے لیے جس طریقے سے یاسر صاحب نے کہا ہے اس طریقے سے نور ٹی وی آپ کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت اس سے بہترین طریقے سے کی جائے تو اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے، مستحکم کیجئے اور ہماری قوت اور اس میں اضافہ کیجئے تاکہ ہماری اپروچ زیادہ ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔